چلن ان کے جیتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جیتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ عورتوں کے حوالے سے دو پیغام آپ کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بہت دن سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، دل سے سنیں گے، بہت دھیان سے سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو آخری موقع میں قبول فرمائے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہماری بیٹی گھر میں کھانا پکائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ غلامی ہے۔ ہماری بیٹی جہاز میں جا کر کے نوکری کرے، لوگوں کا کھانا پکائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، تو اس کو کہا جاتا آزادی۔ گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، گھر میں اگر عورت خوشحال ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، دیوی بن کر کے رہتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ قید میں ہے۔ وہی عورت نوکری کے لیے جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ترقی کرے گی۔ سر سید احمد خان صاحب نے کہا، لوگوں اپنی عورت کو اگر مالدار ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رکھو۔ حکومت تو چلی گئی ہے، اگر یہ عورت گھر سے باہر نکل گئی تو عورت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے جو چھوٹا نوٹ ہے وہ سب سے اوپر کی جیب میں ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نوٹ ہے 2000 کا وہ سب سے نیچے کی جیب میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دولت چھپانے کی چیز ہے، اگر چلی جائے گی واپس آئے گی، لیکن عورت اس سے بڑھ کر کے چھپانے کی چیز ہے، اگر عورت کی آبرو چلی جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے گھر میں ڈرائیور آ جاتا ہے، نوکر آ جاتا ہے، اور ہمارے گھر کی عورت پردہ نہیں کرتی۔ اسحاق بن مسلم بہت بڑے محدث ہیں، بادشاہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا آیا جھٹ سے، عورت کی محفل میں چلا گیا، رانیوں کی محفل میں چلا گیا، تو اس محدث نے بادشاہ سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے یا بڑا بیٹا ہے؟ کہا یہ میرا نوکر ہے۔ کہا جوان لڑکا نوکر ہو تو گھر کی عورت کی محفل میں اس کو نہیں جانا چاہیے، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، وہ جوان ہے، اس کی جوانی عورت کو زیادہ کھینچ رہی ہے۔ اسی وقت اس پر پابندی لگ گئی۔ سرے بازار لوگ چلتے ہیں، ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے بات کرے چلے گا، لیکن ایک لڑکا دوسری لڑکی سے بات کرے چاہے وہ بہن ہو، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا، اسے پکڑ کر کے مارنے کی کوشش کیا، کہا یہ کون عورت ہے جس سے تم بات کر رہے ہو؟ کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہا کتنے لوگوں کو کہتے پھرو گے یہ میری بیوی ہے؟ سرے بازار چلتے ہوئے ہرگز کبھی کسی عورت سے بات مت کرنا، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہو، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہو۔ ایک نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انگریز کی طرف سے یہ مثال آتی ہے کہ مسلمان اپنے گھر کی عورت کو گھر میں رکھتے ہیں، جب گھر سے باہر نکالتے ہیں تو اس پر کفن لپیٹ دیتے ہیں۔ برقع کو انہوں نے کفن کہا، کفن لپیٹ دیتے ہیں، برقع لپیٹ دیتے ہیں، گھر کے اندر اس کو قید کر کے رکھتے ہیں۔ ایک عالم نے بڑا شاندار جواب دیا، گلاس کے اندر پانی رکھا، نیمبو کو کاٹ کر کے اس میں گارا، پوچھا کہ میں تو شربت پی رہا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا اسی کو آپ پی کر کے صبر کر لیجئے۔ کہا انصاف سے بتائیے، میں جس وقت نیمبو کاٹ رہا تھا اور میں شربت بنا رہا تھا، نیمبو کے رس کو اس کے اندر گار رہا تھا، تو آپ کے منہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا؟ کہا ہاں ضرور آیا۔ کہا یہی حال جب عورت بے پردہ ہو کر کے سڑک پر آ جاتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ 1952 عیسوی کا رسالہ نمونہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کو اپنے دین سے، اپنی شریعت سے
محبت ہو جائے، 100% محبت ہو جائے، اس پر 100% کھڑا ہونے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پاکستان سے ایک رسالہ چھپا تھا، اس رسالے کا نام تھا ماہ طیبہ۔ 1952 عیسوی میں وہ رسالہ چھپا تھا۔ اس میں ایک کیس آیا، یہ ہاوڑہ بریج ہے، اس بریج پر ایک لڑکی چل رہی تھی، میک اپ لگا کر کے چل رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، اس کا کیس عدالت میں آیا۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز حاکم تھا، اور وہاں پر ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، ایک لڑکے کا کیس آیا کہ لڑکی چل رہی تھی، لڑکا نے اس کو چھیڑا۔ اب جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بدتمیز، کیوں آوارہ، تم نے اس لڑکی کو چھیڑا؟ کہا حضور آوارہ میں نہیں ہوں، آوارہ یہ لڑکی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی اور آگ لگ گئی تو قصور اس آگ کا ہے جو چولہے کے اندر تھی، اس کو باہر پیٹرول پمپ میں نہیں آنا چاہیے۔ میری حیثیت پیٹرول کی طرح ہے، اس کی حیثیت آگ کی طرح ہے، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ حاکم اس بیان کے اوپر مجبور ہوا، اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا لڑکا بے قصور ہے، لڑکی قصوروار ہے، یہ لڑکی غیر مسلم ضرور ہے لیکن میں اس کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ اب لڑکی کے کان کھڑے ہوئے، 1 سال کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، محمد صاحب نے دیا ہے، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات کہوں گا، آپ لوگ اس کو برا مت مانیے گا، جب عمل ہو جائے عمل کر لیجئے گا۔ امام بخاری نے لکھا ہے عورتوں کو مردوں کے مجمع میں آنے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا راستہ ایک ہے تو جلسہ سن کر کے بھی مرد بھی گنہگار، عورت بھی گنہگار۔ جب بھی آئندہ آپ کا جلسہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ عورت کا راستہ الگ ہو جائے، مرد کا راستہ الگ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کو عورت کے سمجھے، برابر مرد کے عورت کو سمجھے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، بے حجابی پہ کبھی مائل نہ ہو، گھر پہ رہ اور رونق محفل نہ ہو،